یہ ایک تاریخی انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارک پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی مالک میری جنت والی بیوی مجھے دکھا دے۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا مانگی تو دعا قبول ہوگی۔ خواہ میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر جماعت ادا کی، سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے بتایا یار یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے دور سے چل کر ایک مجنوں کو ملنے آئے ہیں، وہ تو پاگل ہے۔ تو فرمایا کیوں پاگل ہے؟ فرمایا کام ایسے کرتی ہے کہ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ ہماری بکریاں چراتی ہے اور ہم اسے اس کو اجرت دیتے ہیں۔ ابھی بھی وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ نے پوچھا بتائیں کس طرف گئی ہے؟ کہنے لگے حضرت عصر کے بعد آ جائے گی، مل لیجیے گا۔ فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ مجھے بتائیں، میں نے اس طرف جانا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے بتایا تو وہ آپ چل پڑے۔ جنگل میں جاتے ہیں، انتہائی خوفناک تاریک جنگل، درندے اتنے زیادہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کے اندر جاتا ہوں، میں نے وہاں پہ ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ وہ عورت میں نے دیکھا کہ مصلی بچھا کر مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار اتنا بڑا جنگل ہے، اگر یہ سارے درندے اس پہ حملہ کر دیں تو یہ کس کس سے اپنی بکریوں کو بچائے گی؟ یہ تو خود بھی چیری پھاڑی جائے گی۔ لیکن کیا معاملہ ہے کہ یہاں مصلی پہ بیٹھ کر یہ پڑھ رہی ہے اور اس سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے؟ اور دوسری میں نے حیرانگی والی بات یہ دیکھی کہ میں نے دیکھا کہ بکریاں تو دوڑنے والی چیزیں ایک جگہ نہیں رکتی، آخر بکریوں کو کون چرا رہا ہے؟ جب میں نے یہ دیکھا کہ بکریوں کو چرانے والے کوئی اور نہیں تھے، شیر بکریوں کو چرا رہے تھے۔ بڑا میں حیران ہوا، میں اسی سوچ میں مگن تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں؟ جب بھی کوئی بکری دائیں بائیں ہوتی تو شیر فوراً پہنچ جاتا اور پھر اس کو سیدھے راستے پر لے آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اسی سوچوں میں کھڑا تھا، مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ کب میمونہ نے نماز اپنی مکمل کی، سلام پھیرا، اور کب وہ میری طرف مخاطب ہوئی۔ جب اس نے مخاطبہ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ میمونہ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ اس نے پہلا لفظ نکالا، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میمونہ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا کہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو اس وقت اس نے جواب دیا، کہنے لگی عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا اب یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکری سے یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ کیا معاملہ ہے؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جس دن میں نے رب سے صلح کر لی تھی اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور رب کو راضی کر لو، دنیا قدموں میں آ جائے گی۔